گرینڈ ڈائلاگ کی بات کریں، گرینڈ ڈائلاگ میں عمران خان کی شمولیت کے بغیر نہیں ہو سکتا گرینڈ ڈائلاگ۔ عمران خان دلوں کی دھڑکن ہے لوگوں کی، عمران خان سب سے پاپولر جو ہے لیڈر ہے۔ عمران خان 8 فروری 2024 کے حساب سے پاکستان کا اس وقت وزیر اعظم، ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہے اس وقت، اور یہ سارے غاصب ہیں، یہ سارے جو ہے قابض ہیں، یہ سارے عوام کے غدار ہیں، یہ آئین کے غدار ہیں، یہ جو ہے جمہوریت کے غدار ہیں، یہ عوام کے باغی اور غدار ہیں۔ یہ تاریخ مورخ لکھے گا اور عوام ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی۔ یہ جو غاصب، یہ جو ہارے ہوئے شکست خوردہ فارم 47 کے حکمران بیٹھے ہوئے، بنا دیں پورے ہاؤس کو۔ بلائیں ذرا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہ وہ کیوں کر عدالتی احکامات بھی نہیں مان رہا ہے، وہ جیل مینول بھی نہیں مان رہا ہے، وہ آئین پاکستان بھی نہیں مان رہا ہے، وہ چیف منسٹر KPK آتا ہے اس کو بھی ملاقات نہیں کرنے دیتا، وہ کہتا ہے کرنل کا پرزہ لے کے آؤ اجازت نامہ۔ اچھا، کیا یہ جیل جو ہے صوبائی حکومت کے تحت ہے، صوبائی حکومت کے تابع ہے، یا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے؟ پہلے یہ تو بتا دیں موصوف، پھر گرینڈ۔ تو جنرل پرویز مشرف کو، اپنا جمالی صاحب کو، پرائم منسٹر کو میں نے کہا جی آپ بتائیں کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف وردی اتارے، اور وہ کہتا ہے کہ وردی میری کھال ہے۔ تو آپ آرمی چیف کی کھال اتار سکتے ہیں؟ اگر آپ اتار سکتے ہیں تو پھر ہم آگے بات کریں جمہوریت کی اور آئین کی اور جو باتیں اسمبلی کے اندر اسپیکر صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھیں، بیٹھ کے ڈیلاگ کی طرف آئیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ ہم کون؟ اب یہ ہم بھی ذرا بتا دیں نا، کیونکہ ہم وہ ہیں جو اڈیالہ جیل میں آپ کی ہماری ملاقات نہیں کروا سکتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ یہاں بوٹوں کے ساتھ جو ہے گھس کر 10 MNAs کو گرفتار کیا جاتا ہے بتیاں بند کر کر۔ ہم وہ ہیں جو ان کے خلاف کوئی کارروائی تک کرنے سے مانے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو MNAs جب جیل میں جاتے ہیں ملاقات کے لیے ان کو جو ہے وہاں جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ ہم ریاست ہوتے ہوئے ہمیں ریاست کے اختیارات نہیں ہیں۔ ہم پہلے اپنا تو تعین کر لیں۔ مجھے یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو رانی شہید نے مجھے سربراہی کمیٹی میں بھیجا تھا مشرف کے جو ہے پرائم منسٹر جمالی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے۔ تو جنرل پرویز مشرف کو، اپنا جمالی صاحب کو، پرائم منسٹر کو میں نے کہا جی آپ بتائیں کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف وردی اتارے، اور وہ کہتا ہے کہ وردی میری کھال ہے۔ تو آپ آرمی چیف کی کھال اتار سکتے ہیں؟ اگر آپ اتار سکتے ہیں تو پھر ہم آگے بات کریں جمہوریت کی اور آئین کی اور عوام کی بالادستی کی، تو پھر تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہے، پہلے یہ تو بتا دیں موصوف ایک کرنل کا، تو آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ اس کو پریویلیج کمیٹی بنا دیں پورے ہاؤس کو۔ بلائیں ذرا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہ وہ کیوں کر عدالتی احکامات بھی نہیں مان رہا ہے، وہ جیل مینول بھی نہیں مان رہا ہے، وہ آئین پاکستان بھی نہیں مان رہا ہے، وہ چیف منسٹر KPK آتا ہے اس کو بھی ملاقات نہیں کرنے دیتا، وہ کہتا ہے کرنل کا پرزہ لے کے آؤ اجازت نامہ۔ اچھا، کیا یہ جیل جو ہے صوبائی حکومت کے تحت ہے، صوبائی حکومت کے تابع ہے، یا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے؟ پہلے یہ تو بتا دیں موصوف، پھر گرینڈ ڈائلاگ کی بات کریں۔ گرینڈ ڈائلاگ میں عمران خان کی شمولیت کے بغیر نہیں ہو سکتا گرینڈ ڈائلاگ۔ عمران خان دلوں کی دھڑکن ہے لوگوں کی، عمران خان سب سے پاپولر جو ہے لیڈر ہے۔ عمران خان 8 فروری 2024 کے حساب سے پاکستان کا اس وقت وزیر اعظم، ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہے اس وقت، اور یہ سارے غاصب ہیں، یہ سارے جو ہے قابض ہیں، یہ سارے عوام کے غدار ہیں، یہ آئین کے غدار ہیں، یہ جو ہے جمہوریت کے غدار ہیں، یہ عوام کے باغی اور غدار ہیں۔ یہ تاریخ مورخ لکھے گا اور عوام ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی۔ یہ جو غاصب، یہ جو ہارے ہوئے شکست خوردہ فارم 47 کے حکمران بیٹھے اچھا ہوئے۔ لطیف کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو کسی ٹائم بھی شوکت خانم ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا اس بارے میں کوئی ایکسیس ہے؟ کیا خان صاحب کو کوئی صحت کا کوئی مسئلہ ہے؟ اچانک ایسی کیوں خبریں گردش کروائی جا رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم ہاسپٹل میں منتقل کیے جائیں گے؟ دیکھیں ان کی صحت تو بتدریج جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، لیکن ہمیں نہ ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، نہ فیملی کو ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، نہ دوست احباب کو، نہ پارلیمنٹیرین کو، نہ سیاستدانوں کو، نہ ہی وکلاء کو۔
سو ایسے میں ہم تو یہی جب میں ملا ہوں تو یقیناً ان کو جو ہے اسمارٹ دیکھا ہے اور ان کو فل آف وگر اور وائٹیلٹی دیکھا ہے, جذبے میں وہ کبھی شکایت نہیں کرتے ہیں, لیکن نظر آ رہا تھا کہ ان کا وزبلی نظر آ رہا تھا کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے, وزن ان کا کم ہوا ہے, وہ نظر آتا ہے. تو اس لیے وہ بہت صابر اور شاکر ہے, وہ مرد آہن ہے, وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا, نہ میں ان چوروں لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر جاؤں گا, میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے, میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں پہ رہیں. تو اس عزم کے اور اس جذبے کے ساتھ وہ ملک کے لیے, وہ ملک کے نسلوں کے لیے, آئندہ نسلوں کے لیے, وہ دھرتی ماں کے لیے وہ یہ سزائیں جھیل رہا ہے, بھگت رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہر دل عزیز شخص کو جو پاکستان کو عروج پر لے جا سکتا ہے, پاکستان کی عوام کو وہ جو ہے متحد کر سکتا ہے, نہ صرف پاکستان کی عوام کو, وہ بین الاقوامی طور پر اتنا قداور شخصیت ہے کہ وہ ساری مسلم امہ کے 56 ملکوں کی سربراہوں کو وہ اکٹھا کر سکتا ہے. اور اگر 56 ملک ہمارے اکٹھے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں اسرائیل کو جرأت نہیں ہو سکتی ہے جو جینوسائیڈ ہمارے جو ہے ہم وہ کر رہا ہے, فلسطینیوں کا کر رہا ہے, جس طرح سے وہ اس 20 لاکھ کی آبادی کو مسمار کر کے وہاں پر قبضہ کرنا جا رہا ہے, جس طرح سے وہ بے دریگی سے قتل و غارت گری بچوں کی کر رہا ہے, عورتوں کی کر رہا ہے, مردوں کی کر رہا ہے. یہ شرم آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں مسلم امہ ساری کو یہ غیرت پکڑنی چاہیے, اور یہ سب سے بڑا ایشو ہے جسے میں سمجھتا ہوں یہ قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے مسلم امہ کو اکٹھا ہونا پڑے گا, یکجا ہونا پڑے گا, متحد ہونا پڑے گا, وگرنہ وہ باری باری کر کے وہ ایک ایک کر کے اس طرح سے منہدم کریں گے ہماری مسلم. لطیف کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا, کل ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اپوزیشن گرینڈ الائنس کے جو صدر ہیں محمود اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ یہ 14 اگست تھا, آپ لوگ چھتوں پہ چڑھیں گے, ایک جھنڈا بنائیں گے, اس کے اوپر لکھیں گے یہ حکومت چور ہے, بس آپ نے چھت پہ چڑھنا اور لوگوں کو آواز دینی ہے یہ حکومت چور ہے. تو آپ یہ طریقہ اپنا رہے ہیں, کوئی جھنڈا بنوایا ہے, چھت پہ کل چڑھیں گے, چور چور کے نعرے لگائیں گے اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے؟ دیکھیں ہمارا بڑا واضح ہے, ہم ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لیں گے, ایک ہاتھ میں ہم پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لیں گے. ہم بالکل اس خوشی میں شریک ہوں گے. پاکستان کو 14 اگست منائیں گے, ہم 14 اگست منائیں گے اور باور کروائیں گے کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان چاہیے, جس میں حقیقی آزادی ہو, جس میں انصاف ہو, جس میں آئین کا بالادستی ہو, جس میں عوام کا حق حکمرانی ہو, جس میں ادارے جو ہے وہ عوام کے منتخب حکومت کے تابع کام کرے, اور جس میں پاکستان کی عظمتوں کو ہم اجاگر کریں گے. تو اس لیے ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی اور مملکت دیکھنا چاہتے ہیں عروج پر. اسلامی فلاحی اپوزیشن لیڈر چاہیے. جی یہ ٹکا صاحب نے آپ سے بڑا اچھا سوال کر لیا, اسی کے اوپر جواب دیں کہ اپوزیشن لیڈر کون آ رہا ہے. آپ